اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، آج کی یہ ویڈیو بالخصوص ان کے لیے ہے۔ یہ ان کے لیے دعوت فکر ہے اس ویڈیو میں کہ اس عمل سے باز آ جائیں۔ یاد رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے صفات پر اور آپ کے کمالات پر مشرکین مکہ، یہود و نصارہ اور منافقین اعتراض کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زبانی بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر تکلیف پہنچایا کرتے تھے اور ہاتھوں کے ساتھ بھی اذیت پہنچایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین اور مشرکین کی ہر طرح کی اذیت کو برداشت کرتے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار فرما لیا کرتے تھے، مگر رب کعبہ خاموشی اختیار نہیں کیا کرتا تھا۔ ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے کہ اے محمد، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ حضور نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ وحی کا سلسلہ رکا۔ منافقین نے کہا محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ حضور نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے انتقال کرتے چلے گئے۔ حضور کے دشمنوں نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کی نسل مٹ جائے گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ جب حضور پر اعتراض ہوا، حضور پر طعن و تشنیع ہوئی، حضور نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ نے جواب دیا مگر میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو اگلی بات کہنے لگا ہوں غور سے سنیے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر اعتراض ہوا، تب حضور نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی، تب اللہ نے بھی جواب دیا اور حضور نے بھی جواب دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت تب پہنچتی تھی اور پہنچتی ہے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا جائے، چاہے وہ اعتراض کرنے والے مشرکین ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے حضور کا کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے۔ حضرات گرامی، غزوہ تبوک سے واپسی پر جب ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک چرتے چرتے کہیں نکل گئی اور گم ہو گئی، نہیں مل رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ میری اونٹنی کو ڈھونڈو، تلاش کرو میری اونٹنی کو۔ صحابہ اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب کچھ وقت گزرا تو کچھ دور ایک ٹیلے کے پیچھے دو منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، ایک دوسرے کے کان میں کانا پھوسی کرنے لگے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال تو دیکھو، ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ہمیں قیامت کی خبریں دیتے ہیں اور اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ بات کہی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً جلال میں آ گئے، سارے صحابہ کو وادی صحابہ واپس آ جاؤ، لوگ میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، جاؤ فلاں ٹیلے کے پیچھے ایک جھاڑی ہے، اس جھاڑی کے اندر میری اونٹنی کی رسی پھنس گئی ہے، اس لیے میری اونٹنی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ اسے لے کے آؤ۔ جب ان لوگوں نے یہ ایسی باتیں کی تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، سرکار دو عالم علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا، کہا کہ یہ تو ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ہم ان کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، ان کی خبریں
ان کی جاسوسیاں کر کے ان کے پروگرام ان کے دشمنوں کو، مشرکوں کو، منافقین کو، یہود و نصارہ کو بتاتے ہیں. ان کو ہمارا پتہ نہیں اور ہمیں یہ خبریں دیتے ہیں آسمانوں کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، حضور کا چہرہ مبارک غصہ سے لال ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگ میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، آج پوچھو، مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے یہیں کھڑے کھڑے تمہیں بتاؤں گا، یہیں کھڑے کھڑے تمہیں بتاؤں گا. تفسیر خازن اور معالم التنزیل، اس میں اس روایت کو بیان کیا گیا. میں آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حدیث پاک کی عبارت. جب لوگ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرتے تھے تو یہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی. فقام علی المنبر، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے منبر پر کھڑے ہوئے. فحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کی. ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تعلو فی علمی، میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں لوگ. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ، تم مجھ سے قیامت تک آنے کے بارے میں جو کچھ پوچھو گے، الا نبأتکم بہ، تمہیں ابھی ابھی اس کا جواب دوں گا. جو پوچھنا ہے قیامت تک آنے کے بارے میں پوچھو مجھ سے. فقام عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ان کے نسب پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے یہ باپ کی نیند کی مامت کر رہا ہے. انہوں نے دیکھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت، حضور کے علم کا سمندر جوش میں ہے، حضور فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. ان کو موقع مل گیا کہ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں ان کے نسب پر. وہ فوراً کھڑے ہوئے. فقال من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے باپ کے بارے میں بتا دیجئے، میرا باپ کون ہے. فقال حذافہ، فرمایا لوگ تم پر تہمت لگاتے ہیں، تمہاری ماں پر تہمت لگاتے ہیں، تم حذافہ کے ہی بیٹے ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. فقام عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ، عرض کی اللہ کے رسول، رضینا باللہ ربا، ہم آپ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وبالقرآن اماما، اور قرآن کو اپنے لیے امام اور ہدایت کی کتاب ماننے پر راضی ہیں، وبک نبیہ، اور آپ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں. فاعف اللہ، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اف اللہ عنک، اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے. فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ سے جن میں منافقین بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، فہل انتم منتہمون، فہل انتم منتہمون، بتاؤ پھر تم مجھ پر اعتراض کرنے سے بعد آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ آئندہ میرے علم پر تو اعتراض نہیں کرو گے، میرے علم پر اعتراض کرنے سے بعد آؤ گے؟ بار بار حضور نے یہ پوچھا. ثم نزل عن المنبر، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے تشریف لے آئے. فانزل اللہ هذه، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی وہ کون سی ہے؟ وہ آیت ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اے عام لوگو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں علم غیب عطا کر دے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے. یہ علم غیب کا خزانہ تھا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر حضور کھڑے ہو گئے، خطبہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. منبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. منبر سے نیچے تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا. اس دن اللہ کے رسول نے جب سے دنیا بنی تھی تب سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر چھوٹے بڑے واقعے کی خبر دے دی. جن لوگوں نے جنت میں جانا تھا ان کے نام،
ان کے باپ کے نام، ان کے قبیلوں کے نام بتا دیے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان سب کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کے قبیلوں کے نام بتا دیے، حتیٰ کہ دجال کے مقابلے میں جو لشکر اسلام نکلے گا، جو لشکر میں شامل ہوں گے، سب کے نام بتا دیے، ان کے گھوڑوں کے رنگ بتا دیے، ان کے قبیلوں کے نام بتا دیے۔ تو حضرات گرامی، یہ جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی، آیت کریمہ کی ابھی تلاوت کی، تو اس میں یہی چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بار بار غصے سے فرما رہے تھے کہ سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو، ابھی میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ پر اوجری پھینکی گئی، طائف والوں نے لونڈو لپاڑوں کو، آوارہ لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کے حضور کو لہو لہان کر دیا، تب بھی حضور کو اتنا غصہ نہیں آیا، تب بھی حضور کا رحمت غالب تھی، تب بھی ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ مگر جب حضور کے علم غیب پر اعتراض ہوا، حضور کو غصہ بھی آیا، حضور کو جلال بھی آیا، اور حضور نے